عید کی نماز تو مردوں میں بھی فرض کوئی نہیں ہے، عورتوں کو کہاں سے فرض ہوگی؟ ایک مسلمانوں کی ڈیمانسٹریشن ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شامل ہو، مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو۔ تو یہ ترغیب دلانے کی حد تک ہے، فرضیت کے نہیں ہے۔ عید کی نماز صرف حنفی کہتے ہیں واجب ہے، باقی سب کے نزدیک سنت ہے۔ اور اگر یہ حنفیوں سے کہ اگر واجب ہے تو جس کی چھوٹ جائے تو وہ قضا ادا کرے گا، وہ کہتے ہیں نہیں قضا کوئی نہیں کرے گا۔ حالانکہ جمعے کی قضا یہ کرواتے ہیں زہر کی شکل میں، عید کی قضا نہیں کرواتے۔ امام بخاری کا اپنا موقف ہے کہ دو رکعتیں پڑھ لی جائیں اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے۔ تو خیر یہ بھی وہ تفرد کا شکار ہے اس مسئلے میں۔ تو حنفی تو کہتے ہیں جی اگرچہ ہمارے نزدیک واجب ہے لیکن چونکہ جماعت کے ساتھ واجب تھی، اگر کسی کی رہ گئی بس توبہ کر لے کافی ہے۔ بھئی اگر واجب تھی تو اس کی قضا ہونی چاہیے۔ آپ وطر کو واجب کہتے ہیں، اس کی قضا کرواتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کو قریب الواجب کہتے ہیں، ان کی قضا کرواتے ہیں، تو عید کی کیوں نہیں کرواتے؟ تو واجب کوئی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز نہیں واجب تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو عورتوں پہ اور بچوں پہ جب جمعے کی نماز نہیں ہے تو عید کی بھی نماز کوئی نہیں ہے، پڑھ لے تو بہتر۔ سر پہ دوپٹے کا تعلق وضو کے ساتھ نہیں ہے، نہ اذان سننے کے ساتھ ہے، نہ گھر میں بیٹھنے کے ساتھ ہے۔ غیر محرم کے سامنے تو آپ نے بال کھولنے ہی نہیں ہے۔ گھر میں تو محرم ہے، ان کے سامنے اگر بال کھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ بالغہ عورت کی ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی۔ چھوٹی بچیاں تو پڑھ سکتی ہیں لیکن جو بالغ ہو جائے بچی، اس کے سر کے بال باہر نظر نہیں آنے چاہیے۔ اتنا باریک کپڑا نہ ہو یا کپڑا اتنا کم نہ ہو۔ جس طرح مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک ستر ہے نا، تو عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے اور اس میں سر کے بال بھی شامل ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہے، باقی وضو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔